حکایات، حکایت ان کی جمع ہے سٹوری. سٹوری بھی ہم پڑھتے ہیں نا سٹوریز، تاکہ اس سے ذرا ہمیں عربی آ جائے نا، کیونکہ جیسے ہم انگلش میں اردو میں وغیرہ قصے حکایات سٹوریز پڑھتے ہیں، اس میں ادبی الفاظ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے نا، ذخیرہ الفاظ ہمیں ملتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ملتا ہے کہ اس قصے میں کیا واقع ہوا ہے نا. تو آج ہم ایک قصہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ. کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ ایک مرتبہ ہوا تھا نا دوڑ میں. انہوں نے اپنے لیے ایک حد مقرر کی کہ اس ہدف تک، اس نشان تک ہم دوڑیں گے، یعنی فلاں پہاڑ تک مثلا. تو دوڑنے لگے. اور خرگوش کیا ہوتے ہیں؟ خرگوش تو ذرا تیز چلتے ہیں نا، اور بدن اس کا ہلکا ہے، تو اور ادھر نرم بھی ہے نا، بدن اس کا سخت نہیں ہے. تو راستے میں تک گیا اور پھر کیا ہوا؟ سو گیا. اور کچھوا تو بہت سخت ہوتا ہے نا، طبیعت بھی اس کی سخت ہوتی ہے. وہ تو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن اپنی چال کو، رفتار کو اس نے برقرار رکھا، تو اس طرح سے ہدف کو پہنچ گیا. اور یہ خرگوش تو تکا ہوا سو رہا تھا نا، جب بیدار ہو گیا تو جلدی جلدی سے دوڑنے لگا. جب دیکھا تو وہاں کچھوا موجود تھا اس نشان کے پاس. تو بہت زیادہ پچھتا گیا، لیکن پچھتانے نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا نا کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہونا اعتدال کے ساتھ کرنا، لیکن اس کے اندر کیا ضروری ہے کہ آدمی کام کو جاری رکھے، تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے. کانت سلحفات و ارنب. ایک کچھوا اور خرگوش تھا. مرتن ایک دفعہ، ایک دفعہ کا ایسا ذکر ہے. کانت سلحفات و ارنب مرتن. یہی بھی کر سکتے کہ بس اتنی کہہ دے، کانت سلحفات و ارنب تسابقتا. تسابقتا فی العدو. انہوں نے دوڑ کے لیے کیا کر دیا؟ بازی لگائی، مقابلہ کیا. وجعلتا الحد بینہما الجبل. انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے لیے ایک حد مقرر کی کہ ایک پہاڑ مثلا، وہاں تک ہم دوڑ کے پہنچ جائیں گے. فَأَمَّا الْأَرْنَبُ فَلِأَجْلِ دَلَّتِهَا. خرگوش جو کیا ہے؟ نازک مزاج ہے نا، نازک طبیعت ہے. دلہ کسے کہتے ہیں؟ نازک کو کہتے ہیں تدلع. دلہ وخفتها، اور بدن بھی اس کا ہلکا ہے نا، اتنا بڑا تو نہیں. وخفتها وسرعتها، اور دوڑ بھی اس کی تیز ہے نا. تو مقابلہ جب لگ گیا نا، تو اس کے بعد تو توانت فی الطریق، راستے میں تک گیا. توانت فی الطریق، راستے میں تھک گیا. ونامت، اور جب آدمی تک جاتا ہے نا تو نیند آ جاتی، سو گئے. وَأَمَّا السُّلَحْفَاتُ، اور یہ جو کچھوا تھا نا، وَأَمَّا السُّلَحْفَاتُ وَأَمَّا السُّلَحْفَاتُ فَلِأَجْلِ ثِقْلِ طَبِيعَتِهَا، کہ اس کی طبیعت کیا ہے؟ طبیعتها، طبیعت اس کی باری ہے. اور ساتھ ساتھ وصعب جسمها،
جسم اس کا کیا ہے سخت ہے نا، اور اس کے علاوہ صاب کے علاوہ اور کوئی لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، وصول بھی کہہ سکتے ہیں نا سخت کے لیے، وہ خشونت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خشونت جسم ہاں کھردرے بدن کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے وہ تو اتنا تک تو نہیں ہے. لم تکن تستقر، لم تکن تستقر، اس نے قرار نہیں پکڑا آگے، چلتا رہا ولا تتوانا فی الجری، اور تک نہیں رہا تھا، ولا تتوانا فی الجری، آہستہ آہستہ دوڑتے دوڑتے چلے جا رہا تھا اور تک نہیں رہا تھا. فوصلت الی الہدف، جو ہدف تھا نا، ہدف اور جو نشان تھا، جبل تھا وہ نا پہاڑ، وہاں تک وہ پہنچ گیا. فعندما استيقظت الارنب، جب خرگوش کیا ہو گیا، بیدار ہو گیا، من نومها، نیند سے، تو کیا ہوا، باغ کے تیز تیز وہاں گیا تو وجدت السلحفاة، تو دیکھا وہاں پر اس نے کہ کچھوا، قد سبقت، اس سے آگے گیا ہے، قد سبقت، وہ تو اس سے آگے پہنچ گیا ہے. فندمت، بہت پشیمان ہوا، ولیکن لم تنفع الندامت، ندامت نے، پشیمان ہونے نے، پچھتاوے نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس میں ہمارے پاس کئی الفاظ دیکھے. سلحفات کچھوے کو کہتے ہیں، ارنب کا معنی ہے خرگوش، ٹرٹوائس، اور یہ کیا ہے، ارنب، ریبٹ. تسابق کسے کہتے ہیں، مقابلہ کرنا. عدو کا معنی ہے دوڑ. جعلتا الحد، جعل معنی قرار دینا، حد وہ جو بھی کیا ہو، حد ہو. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. دلہ اور خفہ کسے کہتے ہیں، ہلکے پن کو کہتے ہیں. سرعہ تیزی کو کہتے ہیں. توانی کا کیا معنی ہے، سست پڑنا، رفتار کا وغیرہ، تک جانا. نامت، ناما یا نامو سونے کو کہتے ہیں. ثقل، بھاری ہونا. اور خشونت کا کیا معنی ہے، سخت ہونا. جرے کا معنی بھی دوڑے. استیقاظ کا کیا معنی ہے، بیدار ہونا. سبق یسبق کا کیا معنی ہے، سبق یسبق، آگے ہونا. ندامہ کا معنی کیا ہے، پچھتاوا.